اور ایک خط ایک بیٹی نے باپ کو لکھا. اللہ اکبر. یقیناً پہنچ گئے ہو تم. مدینے سے لکھا گیا تھا، کربلا پہنچا تھا. اور اگر پہلے جملے میں کوئی نہیں سمجھا تھا تو اب تو سب سمجھ گئے ہوں گے. حسین کی بیمار بیٹی نے لکھا، اپنے بابا کو لکھا. العظمت للہ. عام طور پر ظاہر بھی نہیں یہ سمجھتے ہیں. ایک بیمار بیٹی چھوڑ دی مدینے میں حسین نے. ہاں، عامت الناس یہی سمجھتے ہیں کہ جن سے پیار زیادہ تھا وہ اولاد ہمراہ رہی، جس سے پیار کم تھا اسے گھر میں چھوڑ دیا. عباس کا علم سامنے ہے، منبر حسین پہ کھڑا ہوں. محبت یہ تھی حسین کو صغرا سے کہ جب مدینے سے 1 میل باہر قافلہ پہنچا نا، مرتجز کی باغ روکی. عباس جی مولا، ذرا بہن کے محمل کے ساتھ ساتھ گھوڑا چلا، میں گھوڑا دوڑا کے ایک نظر صغرا کو دیکھا. اللہ اکبر. میں نے جملہ کہا، سنا، کچھ تماچے مارنے لگے، کچھ سر پیٹنے لگے، کچھ تھوڑے لوگ ابھی بھی حیران نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں. اور جب آئے دبے پاؤں دہلیز در سے مڑ کے جھانک کے دیکھا حسین نے. پنڈی والوں منظر کیا دیکھا؟ گھر کی دیواریں تھیں، صغرا کی پیشانی تھی. جہاں ماتھا لگتا ہے دیوار کا رنگ سرخ ہو جاتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اجرکم اللہ. دانستہ تھوڑا دم لیا ہے میں نے، چونکہ چند لمحے میری روایت اور عادت سے زیادہ لگیں گے، اور مسلسل رونا بشر کا کام نہیں. دم بھی لے لو، پرسہ بھی دیتے رہو. بیمار کربلا تم میں ہے، شام والی مخدومہ پردیداروں میں ہے، اس کی جھولی میں 4 سال کی ایک بطول بھی ہے. ہاں، ان کی ضمانت دے کے ایک ایک جملہ کہنے لگا ہوں. 3 دفعہ ایسے واپس آیا ہے میرا مولا حسین. چلا گیا. باقیت فی المدینۃ صبیۃ صغیرۃ علیلۃ بنت الحسین. ہاں، کوشش کی ہے پوری زندگی میں نے کہ کم از کم مصائب میں رنگامیزی مجھ سے نہ ہو. جو عربی عبارت پڑھتا ہوں من و اسی کا ترجمہ رونے والوں کو سنا دیتا ہوں. گزرتے رہے پنڈی والوں دن. ایک دن جناب ام سلمہ کے مصلی کے قریب آئیں. یا جدتی ایتینی بدوات و بیاض اکتب کتابا لوالدی الغریب. نانی اماں، کاغذ قلم دوات مل جائے گی؟ کیوں بیٹا؟ میں اپنے مظلوم بابا کو خط لکھنا چاہتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بی بی ام سلمہ نے بلا تشبیہ رونا شروع کیا. نانی اماں، اتنی غربت ہے، کاغذ قلم دوات نہیں؟ صغرا، کاغذ قلم دوات کا قحط نہیں تو پھر رو کیوں رہی ہیں؟ خط تو لکھو گی، لے جائے گا کون؟ تانا دیا جاتا ہے ہماری قوم کو رونے کا، حالانکہ ہم سے کہنا یہ چاہیے زندہ کیوں ہو تم لوگ؟ اب جملہ سننا. مدینے سے 8 میل باہر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مجمع الطرائق. مختلف ملکوں کے راستے ضم بھی ہوتے ہیں، جدا بھی ہوتے ہیں. صغرا نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا خط لکھ کر کنیزوں کی جھرمٹ میں مجمع الطرائق پہ جا کے بیٹھ جاؤں گی. قافلے گزرتے ہیں، جو قافلہ عراق جا رہا ہوگا میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی قافلے والوں میں حسین بادشاہ کی بیٹی ہوں.
العظمت للہ. آسمان کا حق نہیں تھا یہاں گر جاتا. عالمین کے سلطان کی بیٹی ہو رہی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی حسین بادشاہ کی بیٹی ہوں, کسی کو میری غربت پہ رحم آئے گا, میرا خط پہنچ جائے گا عراق. کاغذ قلم ملا, جانتے ہوگے تقریباً اس دور کا رواج یہ تھا, ہم تو آخر میں دستخط کرتے ہیں, اس وقت لکھنے والا اپنا نام سرنامے پہ لکھتا تھا. من المدینہ, خط مدینے سے چل رہا ہے. اب نام کیا لکھ رہی ہے حسین کی بیٹی؟ یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں, چوٹ لگے زیادہ تو للہ اپنی قوم کا خادم سمجھ کے معاف کر دینا. جملہ وہ ہے جب کربلا میں حسین نے خیمے میں یہ خط پڑھا, شام والی مخدومہ کو غش آ گئی تھی. ہاں کیوں لکھا کیا تھا صغرا نے؟ من العلیلۃ الضعیفہ, یہ خط وہ بیمار لکھ رہی ہے جو ضعیفہ ہو گئی ہے. اور زینب حسین کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی ہے میں نے 8 سال کی صغرا چھوڑی. بھیا کہیں 8 سال کی بچی بھی ضعیفہ ہوتی؟ اللہ اکبر, العظمت للہ. یا بتا انی ارا مکانکم خالیتن, بابا تم سب کی مسندیں خالی نظر آتی ہیں. تیری کرسی خالی, چچا عباس کی مسند خالی, اکبر کا حجرہ خالی. بابا قیامت کی ایک ایک گھڑی گزار رہی ہوں اور سادات و مومنین سے معافی چاہتے ہوئے ایک جملہ کہنے لگا ہوں. رو کے لکھا, بابا مجھے روزانہ وہی دھمکی ملتی ہے جو میری دادی زہرا کو ملا کرتی تھی. روز کوئی نہ کوئی میرے دروازے پہ آ جا. جی 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 جی, اللہ اکبر, اللہ اکبر. جو دھمکی میری دادی کو ملا کرتی تھی. سلام لکھنا شروع کیے, الف سلام علیک منی یا ابتا. بابا لاکھوں, لفظی ترجمہ الف کا ہوتا ہے 10 لاکھ, کثرت تعداد کے لیے ترجمہ لاکھوں کیا جاتا ہے. بابا لاکھوں سلام ہوں میری طرف سے تیری پاک ذات پہ. ثم السلام تام علی امتی زینب الکبریٰ, اور پھر لاکھوں سلام میری پھپھی زینب پہ. ثم السلام تام علی امی العباس, پھر لاکھوں سلام میرے چچا عباس پر. لکھتی رہی, آخری سطر جتنی جگہ خالی بچی وہاں سلام لکھے. جو رونے آیا ہے وہ سن لے. فرماتی ہے ثم السلام تام علی اخی الرضی الصغیر علی الاصغر, پھر لاکھوں سلام میرے شیر خار بھائی علی اصغر پر. یہاں ایک جملہ بڑھا دیا آگے, کیا؟ باللہ علیکم یا ابتا قبلوہ نیابت منی. بابا آپ سب کو اللہ کی قسم ایک ایک بوسہ اصغر کا میری طرف سے ضرور لینا. پنڈی والوں, جب کربلا میں حسین نے یہ خط پڑھا, جب یہاں پہنچے ہاتھ کانپے, کاغذ گر پڑا. روتا ہوا حسین خیمے کے در کی طرف چلا. شام والی دوڑ کے سامنے آئی, کہاں جا رہے ہو؟ رو کے کہا صغرا کی قسم نہیں سنی, مقتل میں جا رہا ہوں, اصغر کی لاش کا گلا چومتا ہوں. زینب نے کہا قسم تو ہم پہ بھی ہے, اصغر کو خیمے لے آ. اللہ اللہ اکبر. اجرکم اللہ. میری دعا ہے کہ مولا تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رلائے. لکھ لیا خط, ملفوف کیا, لابست ازارہا وخرجت ما جواریہا, کنیزوں نے حلقہ بنایا,
درمیان میں بلا تشبیہ حسین کی بیٹی، مجمع الطرائق۔ دم لے لیا ہے نا، بتایا ہے نا کتنا فاصلہ، 8 میل۔ اپنے وقت کی بطول تھی، صبح کی نماز پڑھ کے تاروں کی چھاؤں میں نکلی تھی، کوئی دیکھ نہ لے۔ پہر وہیں، دوپہر وہیں، ظہرین وہیں پڑھی، سورج ڈوب گیا۔ قافلہ تو کیا آنا تھا، کوئی اکیلا سوار بھی نہیں آیا، روتی ہوئی واپس آئی۔ دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، 5واں دن، 6واں دن، 7واں دن، 8واں دن۔ میں جانتا ہوں تمہارے دل بڑے نرم و نازک ہیں، مگر میں کیا کروں، میری مجبوری ہے۔ جب نواں سورج ڈوبنے لگا، کنیزوں نے منہ پہ ماتم شروع کر دیا۔ صغرا بس، حد ہو گئی، اللہ اور تقدیر نہیں چاہتی کہ تیرا خط کربلا جائے، اب ہم کل نہیں آنے دیں گے۔ یہ جڑے ہوئے ہاتھ کے سجاد کے خون رونے کے صدقے مجھے معاف کر دینا۔ جب کنیزوں نے کہا نا کل نہیں آنے دیں گے، جیسے ہی زمین پہ بیٹھی تھی بلا تشبیہ پاؤں پھیلا کے کہتی ہے، ذرا میرے تلوے دیکھو، میں چلنے کے قابل رہ گئی ہوں۔ پہلے میرے پاؤں پہ چھالے بنے، چھالے پھٹ کے زخم بنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے خود فیصلہ کیا کہ کل نہیں آؤں گی۔ چلنے لگی، اچانک ایک کنیز کی نظر پڑ گئی۔ اذا بعرابین راکب علی نجیب، ایک عربی ہے، اونٹنی پہ سوار ہے، ناکا دوڑایا آ رہا ہے۔ کسی نے کہا بی بی 9 دن تو گزار لیے، 2 لمحے رک جاؤ، مجھے ایک ناکا سوار نظر آ رہا ہے، میں اس سے منزل پوچھ لوں۔ جب سامنے آیا، کنیز آگے بڑھی، سلام کیا، یا اخ العرب الی این ترید، عربی بھائی کہاں جائے گا؟ باہر روکی، ارید الی العراق، میں نے عراق جانا ہے۔ جو ہی صغرا نے یہ لفظ سنے نا، کنیز سے پہلے تڑپ کے کہتے، اسے بتاتی کیوں نہیں کہ کنیزوں کے حلقے میں حسین کی بیٹی صغرا کھڑی ہوئی ہے؟ اللہ اکبر۔ حسین کی بیٹی کا نام آیا، عربی نے ناکا بٹھائی نہیں، کھڑی اونٹنی سے گرا، سجدے میں سر، حبن و شرفن و کرامتن لولد رسول اللہ، دنیا کے پردے قربان حسین کی بیٹی تیری جوتیوں پر۔ حسین کی بیٹی کجا، یہ ویرانہ کجا؟ اللہ اکبر۔ بس 2-3 منٹ اپنے آپ کو سنبھالو، مجھے 2 فکر کہنے ہیں۔ کنیز آگے آئی، میری مخدومہ کہتی ہے، میرا بابا عراق گیا ہوا ہے، تو بھی جا تو عراق ہی رہا ہے، تجھے کوئی خصوصی تکلیف تو نہیں ہوگی، میرا خط لے جائے گا؟ خدا کی قسم، جیسے ہی کنیز نے جو جملے کہے، دھاڑے مارنا شروع کر دی۔ عربی نے کہا، کنیز مجھے ایک بات بتا، عالمین کے شہنشاہ کی بیٹی ہے، بے بسی کے لہجے میں باتیں کیوں کرتی ہے؟ میں عراق نہ بھی جا رہا ہوتا تو کیا میں صغرا کا خط نہ لے جاتا؟ لے جاؤں گا، اور قرآن سمجھ کے لے جاؤں گا۔ خط آیا، مضمون بڑا لمبا ہے، چھوڑتا آ رہا ہوں۔ یہ خط ہے، امامے کا پیچ کھولا، ملفوف کر کے پھر باندھا تاکہ سر پہ رہے۔ کنیز نے کہا، میری آقا زادی کہہ رہی ہے کربلا جب جاؤ گے، جس طرف سیاہ رنگ کے خیمے نظر آئیں، تعداد میں تھوڑے، وہ میرے بابا کے ہوں گے، سلام کرنا، اور جاتے ہی ایسے خط نہ دینا۔ تو کیسے دوں؟ قبل یدیہ ورجلیہ نیابۃ منی، میرے بابا کے قدم چومنا، بلا تشبیہ ہاتھ چومنا، اور پھر کہنا بیمار بیٹی چوم رہی تھی۔
جو رونے آیا ہے اور جس کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہیں گوشت ہے. پھر میرے بابا کے دائیں طرف دیکھنا، ایک جوان کھڑا ہوگا، لوگ جسے قمر بنی ہاشم کہتے ہوں گے، وہ میرا چچا عباس ہے. قبل یدیہ ورجلیہ نیابۃ منی، میرے چچا کے قدم چومنا، ہاتھ چومنا اور کہنا جس کا نام نہیں لکھا تھا نا وہی بیمار چوم رہی تھی. پھر میرے بابا کی بائیں طرف دیکھنا، ایک جوان ہوگا جس کے چہرے پہ نقاب ہوگی، وہ میرا بھائی علی اکبر ہے. ہاتھ پکڑ کے کنات کی دوسری طرف لے جانا، نقاب الٹ کے، مسیں بھیگ رہی ہوں گی، بوسہ دے کے کہنا بیمار بہن چوم رہی تھی. ابھی یہ کنیز رونے والا یہاں کھڑی تھی، ایک دوسری آئی، اس کے ہاتھوں پر چھوٹی سی پوٹلی. عربی جی بی میری مخدومہ کہہ رہی ہے کہ اگر میرا بابا گھر ہوتا اور مجھے کام پڑتا میں وہ انعام دیتی، چشم فلک دنگ رہتی. اس وقت اور کچھ نہیں میرے پاس، یہ 2 کرتے ہیں، میں نے بنائے اپنے بھائی علی اکبر کے لیے تھے. اکبر تو آیا نہیں، خط کی مزدوری میں تو رکھ لے. کہتے اللہ مان میری جرت اکبر سے منسوب کرتے میں لوں. پکار کے کہا کنیز مزدوری نہیں لیتا تو میرا خط واپس لے لے. ہم آل محمد بغیر اجرت کے تکلیف نہیں دیتے. دیکھا خط واپس جا رہا ہے، اچھا بی بی میں لے لیتا ہوں لیکن مجھے یہ اختیار تو ہے میں جسے چاہوں دے دوں. بی بی ہم نے تمہیں عطا کیے، جسے دے دو. کہتے حسین کی بیٹی پھر گواہ رہنا، میں بھی کربلا جا کے تیرے اکبر کو پہناؤں گا. دعا نہیں مانگتے ہو اللہ کرے اس کی یہ خواہش پوری ہو جائے، خدا کرے جا کے زندہ علی اکبر کو دیکھ لے. بس ختم کر دیا سارا کچھ. ایک جملہ آخری بات، پہنچا کربلا کس وقت؟ جب تنہا حسین بلا تشبیہ، زخمی جبین مبین، قبضہ تلوار پہ، سلام کیا، سر اٹھایا، کہا نانا کی امت نے تو کل سے مجھ پہ سلام چھوڑ دیا ہے، تو کون ہے سلام کا احسان کرنے والا؟ کہتے ہیں انا رسول بنتک، تیری بیٹی کا قاصد ہوں. قاصد کا نام آیا، بلا تشبیہ ہتھیلیاں ٹیک کے اٹھا حسین، اپنے زخم بھول گئے. اللہ مان صغرا خیریت سے تو تھی، مولا مجھے کچھ پتہ نہیں تیری بیٹی نے خط دیا ہے. یہی لفظ ہے، ایک نہیں دونوں ہاتھ. بے تابی سے حسین نے پڑھا خط مجھے دے. 3 قدم پیچھے ہٹا، مولا گستاخی نہ سمجھنا، تیری بیٹی کے کچھ احکام ہیں. اب مجھے نہیں پتا کون روتے روتے تھک گیا ہے، کون پرسے کی نیت لے کے بیٹھا ہے. کہا جلدی کر میرا کلیجہ پھٹنے والا ہے، احکام پورے کر. حسین کے زخمی ہاتھ چومے، زخمی پاؤں چومے، بیمار بیٹی چوم رہی تھی. سنو گے جملہ؟ سیدھا کھڑا ہوا، حسین کے دائیں دیکھا، پھر حسین کے بائیں دیکھا، پھر غش کھا کے گر پڑا، کرتے کے دامن سے ہوا دی حسین نے، آنکھیں کھولی، کہا مظلوم میں ہوں، تو بے ہوش کیوں ہے؟ مولا تیری بیٹی نے کہا تھا دائیں عباس کھڑا ہوگا، بائیں اکبر نظر نہیں آتے. کمر پہ ہاتھ رکھ کے چلا حسین، اور تو صغرا کی یہ وصیت بھی پوری کر. فرات کی طرف جا بھی رہا ہے، پکارتا جا رہا ہے عباس اٹھو یار، صغرا کے سلام آئے